بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے، آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے اور آپ کے اشاروں پر اپنی جان کے نذرانے اور اپنے مال لٹانے والے، یہ وہ جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ بھی اللہ سے خوش ہیں۔ صحابہ کی ایک جماعت میں سے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عباد بن بشر۔ ان کی زندگی کے حالات اور واقعات بڑے عجیب ہیں۔ یہ مدینہ کے رہنے والے تھے۔ اسلام لانے کے بعد عبادت گزاروں میں اگر کوئی تلاش کرے تو عباد بن بشر سب سے آگے تھے۔ پرہیزگاروں میں، راتوں کو اٹھ کر تلاوت کرنے والوں میں اور بہادری کے ساتھ اللہ کے نام کو بلند کرنے والوں میں حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کا نام آگے تھا۔ ان کے اسلام لانے کا سبب قرآن کریم کی تلاوت بنی ہے۔ یہ مدینہ کے رہنے والے تھے اور نوجوان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے آپ نے مدینہ کے لوگوں کو اسلام سکھانے کے لیے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ وہاں کے لوگوں کو جا کر اسلام سکھاؤ۔ اور مصعب بن عمیر قرآن کریم کو بہت اچھے انداز میں پڑھا کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت مصعب بن عمیر مدینہ میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اب تک عباد بن بشر اسلام نہیں لائے تھے، تو ان کا وہاں سے ایسے گزر ہوا تو انہوں نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو قرآن کی تلاوت کرتے سنا تو ان کے دل پر قرآن کی تلاوت اثر کر گئی اور وہیں رک گئے اور تلاوت سنتے رہے اور دل کی کیفیت ان کی بدل گئی اور وہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں ایمان اور اسلام قبول کروں گا۔ چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر جب تلاوت قرآن سے نماز سے فارغ ہوئے تو یہ ان کے قریب گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ تو حضرت عباد بن بشر جو کہ مدینہ کے رہنے والے تھے، ان کے ایمان لانے کا سبب مصعب بن عمیر کی قرآن کی تلاوت بنی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسی تاثیر رکھی ہے، قرآن میں آتا ہے وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، کہ قرآن کی تلاوت سے اہل ایمان کے دل میں ایمان بڑھتا ہے اور اہل کفر کے دل میں نفرت بڑھتی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ لوگوں کو دیکھیں گے ان کے آنسو بہیں گے۔ اس تلاوت قرآن میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھے تو آپ کو قرآن پڑھنے کی آواز آئی۔ مسجد نبوی میں رات کو کوئی تلاوت کر رہا ہے اور بڑے اچھے انداز میں کر رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ بھی اٹھی ہوئی تھی تہجد میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن سنا تو آپ نے حضرت عائشہ سے کہا ایسے تلاوت کی جا رہی ہے جبرائیل مجھ پر قرآن لے کر اترے ہیں، یعنی جس انداز میں جبرائیل نے یہ قرآن مجھے پہنچایا ہے
اسی انداز میں یہ تلاوت ہو رہی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں پتہ ہے کون ہے؟ مجھے نہیں معلوم اللہ کے رسول. کہا کہ یہ عباد بن بشر ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو یہ تو پہلے سے مسلمان تھے، تو تلاوت قرآن کا ان کو ایسا ذوق تھا کہ رات کو تہجد کے وقت جلدی مسجد نبوی تشریف لے آتے اور ایک کنارے میں کھڑے ہو کر اچھی آواز میں قرآن پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عائشہ یہ ایسے پڑھ رہے ہیں جیسے جبرائیل میرے پاس قرآن لے کر اترے تھے. اور پھر آپ نے دعا کی کہ اللہ عباد کی مغفرت فرما دے، اس کی بخشش کر دے. قرآن کی تلاوت کا ان کو ایک عجیب ذوق تھا، شوق تھا، اور یہ مقصود ہے. ایمان والے کو تلاوت کا شوق اور ذوق ہونا چاہیے، یہ مقصود ہے. قرآن سے ایک لگاؤ ہونا چاہیے، اور تلاوت قرآن کرتے ہوئے لذت مزہ آنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں کہہ رہے ہیں انت جعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ قرآن کی تلاوت کو میرے دل کی بہار بنا دے. یعنی جب میں تلاوت کروں تو مجھے مزہ آئے، سکون ملے، چین آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہتے ہوئے آپ کو ایک جگہ غزوے میں جانا پڑا، غزوہ ذات الرقاع. آپ نے اپنے صحابہ کی جماعت کو لیا، ان میں حضرت عباد بن بشر بھی تھے، ان کو بھی اپنے ساتھ لے لیا. غزوے سے جب واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ رات ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کو آپ سفر نہیں کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کی روشنی میں سفر کرتے تھے، رات کو سفر نہیں کیا کرتے تھے. تو جیسے ہی رات ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات ہونے سے پہلے پہلے یعنی مغرب سے پہلے پہلے سفر روک دیا کرتے تھے. تو آپ نے ایک پہاڑ کی اوٹ میں اپنے لشکر کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے. آپ نے پھر اپنے صحابہ میں مشورہ کیا کہ بھائی رات کو کون پہرا دے گا، پہرا ضروری ہوتا تھا. تو جیسے ہی آپ نے مشورہ کیا تو فوری طور پر حضرت عباد بن بشر اور حضرت عمار بن یاسر ایک دم سے بول اٹھے کہ اللہ کے رسول یہ ذمہ داری ہم دونوں کی لگا دیں. رات کے اندھیرے میں ہم دونوں پوری جماعت کا پہرا دیں گے، باقی سارے صحابہ اور آپ آرام فرمائیں، تھکن ہے سفر کی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو پہرے کے لیے مقرر کر دیا کہ بھئی آپ لوگ رات کو سوئیں گے نہیں، پہرا دیں گے. اب جب رات کو سارے صحابہ سو گئے، لیٹ گئے آرام کے لیے، تو حضرت عباد بن بشر اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کا آپس میں مشورہ ہوا کہ بھئی ایک کام کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی ایک رات کے شروع کے حصے میں آرام کر لے اور دوسرا رات کے آخری حصے میں آرام کر لے، ایک ساتھی پہرا دے دے گا. تو حضرت عمار بن یاسر نے کہا کہ رات کے شروع کے حصے میں آرام کروں گا اور پھر میں اٹھ جاؤں گا 2 بجے، 2 بجے سے لے کر بقیہ رات کے حصے میں آپ آرام کر لیجئے گا. تو حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، اس پر ہم آمادہ ہو گئے، راضی ہو گئے. چنانچہ حضرت عمار بھی لیٹ گئے. اب رات کی تاریکی ہے، پرسکون اطمینان بخش ماحول ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، درخت کے پتے لہرا رہے ہیں، اور ایک فضا میں خاموشی چھائی ہوئی ہے. اس پیارے ماحول میں، اس دلکش ماحول میں حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کے دل میں ایک شوق پیدا ہوا. اکیلے تھے نا، سارے سو رہے تھے. شوق کیا پیدا ہوا؟ شوق پیدا یہ ہوا کہ تلاوت کرنی چاہیے. رات تو جاگنی ہے، تلاوت کرتے ہوئے جاگتے ہیں.
رات تو گزارنی ہے، تلاوت کرتے ہوئے گزارتے ہیں، پہرا تو دینا ہے، تلاوت کرتے ہوئے دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کے اندھیروں کے شوق تھے، اکیلوں کے شوق تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے راتوں کی حفاظت فرمائے کہ ہمارے معاشرے میں جب کوئی رات کو جاگتا ہے تو وہ رات گزارنے کے لیے مختلف قسم کے گناہوں کے سہارے لیتے ہیں کہ بھئی ہینڈ فری کان میں لگا لو، گانے سنتے رہو، رات گزر جائے گی، ویڈیو دیکھتے رہو، رات گزر جائے گی، یعنی خدا کی نافرمانی میں رات گزارتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ رات ہے، پرسکون ماحول ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، درخت کے پتے لہلا رہے ہیں، اس دلکش ماحول میں تلاوت کرنی چاہیے، اللہ سے باتیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے یہ قبلہ رخ ہوئے اور وضو کیا، قبلہ رخ ہو کر نماز کی نیت باندھ لی اور سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس غزوے سے واپس لوٹ رہے تھے، غزوہ ذات الرقاع، وہاں سے ایک دشمن آپ کا پیچھا کر رہا تھا اور وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ میں کسی طرح مسلمانوں تک پہنچوں۔ اس دشمن نے دور سے دیکھا کہ کوئی ایک آدمی ہے جو پہاڑ کے دامن میں کھڑا ہوا ہے، سیدھا کھڑا ہوا ہے، باقی تو سارے سو رہے تھے، ان کو دکھے نہیں، تو وہ سمجھ گیا یہ وہی جماعت ہے، مسلمانوں کی جماعت۔ اور دشمن جو کہ مشرک تھا، قریب آنے کی تو ہمت ہوتی نہیں، بزدل ہوتے ہیں، تو دور سے اس نے تیر کا نشانہ لیا۔ اس نے دیکھا کہ کوئی ایک آدمی ہے جو پہرے پہ کھڑا ہوا ہے اور سیدھا کھڑا ہوا ہے، اور وہ کون تھے؟ حضرت عباد بن بشر تھے، تلاوت کر رہے تھے۔ تو اس نے دور سے ایک تیر کا نشانہ لیا، جو تیر سیدھا حضرت عباد بن بشر کی جسم میں آ کر لگا، اور ان کو تلاوت قرآن میں ایسا مزہ آ رہا تھا، ایسی لذت محسوس ہو رہی تھی کہ اس تکلیف کا پتہ ہی نہیں چلا۔ انہوں نے تیر یوں نکالا، پھینک دیا، اور تلاوت جاری ہے۔ اندازہ کیجئے کہ قرآن کی تلاوت میں کیسی لذت ہے، کیسا مزہ ہے، اور صحابہ کا ایمان دیکھیں کہ وہ تیر جو گولی کی طرح جسم میں لگتا ہے، انہوں نے تیر نکالا، پھینک دیا، خون جسم سے بہہ رہا ہے، نماز ختم نہیں کر رہے، لگے ہوئے تلاوت میں مزہ آ رہا ہے۔ اس نے دشمن نے دور سے پھر دوسرا تیر نکالا اور پھر وہ تیر مارا ان کو، اور اس دفعہ بھی یہ تیر آ کر جسم میں لگا اور خون فوارے کی طرح بہنے لگا۔ حضرت عباد بن بشر نے پھر تیر جسم سے نکالا، پھینک دیا، اور پھر دشمن نے تیسرا تیر کا نشانہ لیا۔ جب تیسرا تیر مارا اور یہ ان کی جسم پہ لگا اور انہوں نے اس کو نکالا تو خون اب کی دفعہ زیادہ بہہ گیا، اور انہوں نے اپنی نماز کو مختصر کیا اور اپنے بھائی حضرت عمار بن یاسر کو اٹھایا اور کہا کہ میری آنکھوں میں اندھیرا آ رہا ہے، خون زیادہ نکل گیا، اس لیے میں تمہیں اٹھا رہا ہوں۔ جب دشمن نے دیکھا کہ ایک سے دو ہیں، دوسرا بھی کوئی آ گیا تو وہ بھاگ گیا، دشمن بھاگ گیا۔ حضرت عمار بن یاسر نے حضرت عباد کے جسم پر دیکھا کہ 3 جگہ سے زخمی ہے اور خون بہہ رہا ہے، حیران ہو گئے، عمار بن یاسر حیران ہو گئے اور فرمانے لگے، بڑے تعجب کی بات ہے، عمار بن یاسر حضرت عباد بن بشر سے فرمانے لگے کہ اے عباد، بڑے تعجب کی بات ہے، پہلے تیر لگنے پر مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟ جب تمہیں پہلا تیر لگا تھا تمہیں اسی وقت اٹھا دینا چاہیے تھا، تم نے 3 تیر کھا لیے ہیں اور تمہارے جسم سے اتنا خون بہا کہ تمہاری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، پہلے تیر پہ اٹھا دیتے، میں بھی تمہارے ساتھ کھڑا ہوا تھا، دشمن بھاگ جاتا جیسے اب بھاگ گئے۔ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نے عجیب جواب دیا، فرمانے لگے، میں اپنے من میں ڈوب کر، دنیا و مافیہ سے بے نیاز ہو کر نماز کی حالت میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا، میں اپنے من میں ڈوب کر
دنیا و مافیہ سے بے نیاز ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے باتیں کر رہا تھا، سورہ کہف پڑھ رہا تھا، اور مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا کہ دل نہ چاہا کہ سورہ کو مکمل کیے بغیر سلام پھیروں۔ مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ میں سورہ کہف مکمل کیے بغیر سلام پھیروں۔ اللہ کی قسم، اگر مجھے اس ذمہ داری کے نقصان کا اندیشہ نہ ہوتا کہ اگر میں نے سلام نہ پھیرا دشمن یہاں تک پہنچ جائے گا اور ساتھیوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اگر مجھے اس ذمہ داری کا نقصان نہ ہوتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے، تو اللہ کی قسم تو میری جان چلی جاتی اور میں یہ نماز اور تلاوت کا سلسلہ نہ چھوڑتا، اسی طرح تیر کھاتا رہتا اور اسی طرح تلاوت کرتا رہتا اور اسی نماز کی حالت میں اپنی جان دے دیتا۔ جو مجھے مزہ اور جو لطف اور جو اللہ سے بات کرنے کی لذت محسوس ہو رہی تھی اس کے خاطر میں سب کچھ قربان کر دیتا، لیکن مجھ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے کی ذمہ داری لگائی تھی۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ میری کوتاہی کی وجہ سے وہ دشمن یہاں نہ آ جائے اور اوروں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ تھے حضرت عباد بن بشر، اور یہ تھا ان کا قرآن کریم سے تلاوت کا ذوق اور شوق، ایسی محبت، ایسی لذت۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے رات کے اندھیروں میں تہجد کے وقت، تلاوت کرتے کرتے ایک عجیب سا سما بن گیا اور تلاوت کا پڑھنا اتنا اللہ اور اس کے فرشتوں کو اچھا لگا کہ اوپر سے فرشتوں کی جماعت اتر گئی، اور قریب میں ان کا گھوڑا کھڑا ہوا تھا، وہ بدکتا، یہ تلاوت روک دیتے، پھر یہ تلاوت شروع کرتے تو قریب میں ایک گھوڑا ان کی سواری کھڑی تھی، وہ بدکتی، یہ تلاوت روک دیتے۔ اس طرح کر کے انہوں نے اپنی نماز کو مختصر کیا اور سلام پھیر دیا، تو دیکھا کہ آسمانوں سے کچھ چمکتی ہوئی چیزیں نیچے آتی ہیں اور میرا گھوڑا اس سے بدکتا ہے۔ صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا کہ اللہ کے رسول، میں رات کو تلاوت کر رہا تھا اور اس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ آپ نے فرمایا، اے میرے صحابی، تو تلاوت اتنی پیاری کر رہا تھا کہ تیری تلاوت کے سننے کے لیے فرشتوں کی جماعت اتری ہوئی تھی، اور اگر تو صبح تک تلاوت کرتے رہتا تو سارے مدینہ کے لوگ فرشتوں کی جماعت کو دیکھتے، سب فرشتوں کی جماعت کو دیکھتے۔ تو صحابہ اور قرآن، اس کا آپس میں بہت گہرا تعلق تھا، اور یہ مقصود بھی ہے، مطلوب بھی ہے کہ قرآن کی ہمارے دلوں میں محبت ہو اور خوب تلاوت قرآن کا شوق ہو۔ اپنی زندگیوں میں سے، اپنے اوقات میں سے، اپنے دن رات میں سے کچھ وقت نکالا کریں قرآن کریم کی تلاوت کے لیے۔ اس کے بڑے فوائد بھی ہیں، یہ مسلمانوں پر حق بھی ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سے پوچھیں گے، کیا تم نے اس کا حق ادا کیا؟ کتنا تم اس کو پڑھتے تھے؟ کتنا تم اس پر عمل کرتے تھے؟ اس کا ہم پر حق ہے، اس کے حقوق میں سے ہے، اس کے حقوق میں سے ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا، اس کے حقوق میں سے ہے کہ اس کو اچھی تجوید کے ساتھ سیکھنا، اس کے حقوق میں سے ہے اس پر عمل کرنا۔ ان حقوق کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہم سے، اس لیے مسلمان اور ایمان والے پر یہ حق ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کو خوب اچھے طریقے سے کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک۔